میں جا رہے ہیں 2 نفل ادا کریں گے، پھر اس کے بعد ہم کھجوروں کے باغ میں جائیں گے۔ ایسا مدینے پاک کے کچھ خاص تبرکات ہوتے ہیں، کچھ خاص تحفے ہوتے ہیں جو کہ حیثبان لے کر جاتے ہیں، لے کر جانے چاہیے۔ مدینے پاک کا سب سے پہلا تحفہ آب زمزم کا پانی ہے جو مکہ کے مقام سے پایا جاتا ہے، جس پانی کی فضیلت ہے کہ 1000 لیٹر پانی میں 1 لیٹر پانی آب زمزم کا ڈال دیا جائے تو وہ سارے کا سارا پانی آب زمزم ہو جاتا ہے۔ دوسرے 3 تحفے کھجوروں کے ہیں۔ عجوا کھجور واحد وہ کھجور ہے جو جنت کے میووں میں سے ایک میوہ ہے، جس کے بارے میں حدیث مروی ہے کہ جو شخص صبح 7 دانے نہار منہ عجوا کھجور کے کھا لے گا، اس دن اس شخص کے لیے کوئی جادو ٹونا یا زہر والی چیز اثر نہیں کرے گی۔ دوسری کھجور امبر کھجور ہے، یہ سب کھجوروں سے لمبی ہوتی ہے، شہادت انگلی کے برابر ہوتی ہے، اسے آپ سرکار ناشتے میں تناول فرماتے تھے۔ تیسری کھجور کا نام برنی برکت ہے، برنی مدینہ بھی اس کو کہتے ہیں، یہ خیر و برکت والی کھجور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ثوابی ہے، کلمی ہے، مبروم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد مسجد قباء کے بعد ہم باغ میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ مدینے کے 2 تبرکات، 2 تحفے ہیں جو گائیڈ نے آپ کو شاید مکہ پاک میں بھی بتائے ہوں گے۔ ایک مدینے شہر کا، مدینے پاک کا بہت ہی خاص سرما ہوتا ہے، سرما الاسمد، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ مبارک میں لگایا کرتے تھے۔ یہ پلکوں کو ابھارتا ہے، آنکھوں کو نکالتا ہے اور بینائی کو تیز کرتا ہے۔ سنت نبی عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اپنی آنکھ مبارک کے اندر مدینہ شریف کا الاسمد سرما لگا کر سویا کرتے تھے۔ فرمایا تمہاری آنکھوں کی تمام بیماریوں کے لیے جو سب سے بہترین سرما ہے وہ مدینہ پاک کا الاسمد سرما ہے، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ مبارک سے لگاتے اور صحابہ اکرام بھی اس سرمے کا استعمال کرتے۔ دوسرا جو تبرک، دوسرا جو تحفہ ہے، جنگ بدر کے مقام پہ ایک قدرتی طور پہ درخت پایا جاتا ہے جس سے شاخ سے پتہ توڑ لیا جائے تو قطروں کی صورت میں عرق نکلتا ہے، ایک تیل نکلتا ہے جس کا قطروں کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے نکلنے والے تیل کو قدرتی روغن باللسان کہتے ہیں۔ پرانے حاجی جو بیٹھے ان کو پتہ بھی ہوگا، اور شاید کہ مکہ پاک میں بھی آپ نے گائیڈ کو بتایا ہو، اور شاید کہ آپ نے یہ مقام بدر پہ بھی تیل دیکھا ہو۔ تو یہ سامان کم و بیش 70 بیماریوں کی شفا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو شوگر کی بیماری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دودھ کے تیل کا 1 چمچ لینا ہے، 2 سے 3 قطرے روغن باللسان کے ملا کے نہار منہ 21 دن تک کامل یقین اللہ پاک کی ذات پہ رکھ کے پی لے، اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا جوڑوں کے درد کے لیے 2 سے 3 قطرے زیتون کے تیل میں ڈال کے آپ اس تیل کی مالش کریں، اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ پورے پرانے سے پرانا زخم، اس پہ 1 سے 2 قطرہ خالص روغن باللسان کا لگائے متواتر 7 دن تو اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ بے اولاد کے لیے دودھ میں 3 قطرے ڈال کے میاں بیوی اس دودھ کو پی لے، اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ چاہے تو مٹی سے شفا دیتا ہے۔ یہ مدینے کی 2 چیزیں آپ میں سے کچھ ساتھیوں نے مکہ پاک میں لی ہوں گی، کچھ ساتھیوں نے بدر شریف میں لی ہوں گی، کچھ حاجی اس کو مدینہ پاک سے لے کے جاتے ہیں۔ ایسامان یہ گائیڈ کا رزق ہوتا ہے، ہم اپنے رزق اپنی روزی کے لیے اپنے بس کے اندر رکھتے ہیں، بالکل معقول ریٹ میں اپنا رزق کرتے ہیں۔ آپ کو چیک کروا دوں گا، جو ساتھی لینا چاہے گا، جو آپ کے نصیب کا ہوگا وہ آپ کو ملے گا، جو ہمارے نصیب کا ہوگا ہمیں ملے گا۔ رزق دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہ مدینے کی نسبت سے، مدینے کی برکت سے 2 چیزیں ہم اپنے رزق اپنی روزی کے لیے بالکل معقول ریٹ میں گاڑی کے اندر رکھتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھائی بہن آپ لے کر جانا چاہے تو یہ 2 چیزوں کا ہدیہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بغیر بحث کیے یہی ریٹ ہوگا، کوئی لینا چاہے گا تو لے لے گا، کوئی نہیں لینا چاہے گا آپ کی مرضی ہے۔ روغن باللسان کی جو شیشی ہے وہ 10 ریال کی 1 شیشی ہے، چھوٹی شیشی ہوتی ہے میرے پاس، 20 ریال کی 3 شیشی ہے۔ الاسمد سرما جو ہے اس کا ہدیہ 10 ریال کے 3 پیس ہے، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ مبارک میں لگاتے۔ تو بس میں ایک چکر لگاؤں گا، 2 منٹ کا سفر مسجد قباء کا باقی ہے۔ ہماری گاڑی مسجد قباء پہنچ گئی ہے، تو وہاں پہنچنے سے پہلے کسی بھائی کسی بہن کا مشورہ بنے، کوئی لینا چاہے الاسمد سرما 10 ریال کے 3 سرمے ہیں جو نبی پاک اپنی آنکھ مبارک میں لگاتے۔ روغن باللسان جو شوگر